الاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، الحمدللہ ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان شہزادہ اہل سنت، الحمدللہ ہر دور میں شہزادے ہوتے ہیں۔ کچھ شہزادے بادشاہوں کے ہاں پرورش پاتے ہیں اور کچھ شہزادے فاقہ کشوں کے ہاں پرورش پاتے ہیں۔ امیر المجاہدین کے لخت جگر، ان کے نور نظر آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ چند لمحات کے بعد وہ آپ سے محو متکلم ہوں گے، محو گفتگو ہوں گے۔ ابھی ہمارے بابا جی محمد رفیق باجوہ صاحب اپنا درد دل بیان کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو ان سڑکوں پر بھاگتے ہوئے اور اس تحریک کے لیے اپنی کاوشیں کرتے ہوئے، اور یہ درد بیان کر رہے تھے۔ یقین کریں وہ عام درد نہیں ہے، بہت بڑا درد ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ آج ایک بچہ جو اپنی ماں کے ہاں پرورش پاتا ہے، 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اور 35 سال تک وہ اپنا مکان بنا لیتا ہے، اس کی تزئین و آرائش کر لیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے رہنے والے ایک نہیں کروڑوں انسان یہ نہیں سوچتے کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس نظام کی ضرورت ہے؟ وہ نظام ہے نظام مصطفیٰ۔ سارے دکھوں کی یہ ایک دوا ہے نظام مصطفیٰ، اور یہ نظام مصطفیٰ مجھے یاد ہے ہماری ایک جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے ڈسکا میں پروگرام ہوا تھا۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا اور میں اسٹیج پر موجود تھا۔ اس اسٹیج کی زینت صاحبزادہ اویس نورانی بھی تھے، اس اسٹیج کی زینت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اس اسٹیج کی زینت کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بھی تھے، اور وہاں نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کیا اور ہمارے بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ جب اسمبلی میں پہنچے، 7 افراد اسمبلی میں تھے، اور قائد ملت اسلامیہ نے کہا ہمارا کام اسمبلی میں پہنچنا تھا، پارلیمنٹ میں ہم آ گئے، اب ہم نے پرمٹ کے لیے سیاست نہیں کرنی، ہم نے پلاٹ کے لیے سیاست نہیں کرنی، ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے سیاست کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ اس ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا فتنہ جو مرزائیت کا تھا، جو غلام قادیانیہ کا تھا، اسمبلی میں پہنچ کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کر کے کائنات میں، پاکستان میں یہ بتا دیا کہ اس ملک میں اب تاجدار ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس وقت میں نے امیر المجاہدین کی زبان سے ایک لفظ سنا تھا، میرے کانوں میں آج بھی وہ گونج رہا ہے، میں چاہتا ہوں میں سنا دوں۔ چونکہ ہمارے امیر المجاہدین
قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے. کہنے لگے او چلے ہو تمہیں کیا پتا امام نورانی کیا تھے؟ او میں تمہیں کیا بتاؤں کہ امام نورانی کیا تھے؟ امام نورانی پر پنجاب پہ پابندی تھی، وہ پنجاب میں نہیں آ سکتے تھے. جب ان سے پابندی اٹھی ہمیں پتا چلا کہ امام نورانی آج کراچی سے اسلام آباد بحریہ ہوائی جہاز پہنچ رہے ہیں، تو میں اس رات ساری رات جامعہ نظامیہ کی چھت پہ کھڑا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ کب نورانی صاحب کا یہاں سے جہاز گزرے گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے دل میں نظام مصطفیٰ کا کتنا درد تھا، اور جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کیا ان سے کتنی محبت کرتے تھے. صاحبوں، وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہم کروڑوں مسلمانوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے یہ نعرہ دے گئے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. آج یہ ضرورت سمر کی ہے ارطغرل غازی جیسا اپنا دماغ بنا لو، اور عثمان غازی جیسی اپنی سوچ بنا لو. اگر یہ سوچ محمد بن قاسم والی، سلطان صلاح الدین ایوبی والی ہمارے دلوں میں موجزن ہو گئی تو پھر کوئی مسجد اقصی کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، پھر کوئی ہماری طرف نہیں دیکھ سکے گا. تو اب جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھو، اور آنے والا وقت تمہیں پکار رہا ہے، اور اس عزم کے ساتھ نکلو کہ چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے، چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے، تھام لو گنبد والا تم پہ راضی ہو جائے گا، کالی کملی والا ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر نکلو، نعرہ یہی لگاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر پہ لہراؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہر سال کی طرح ہماری آج بھی یہ جامعہ تجوید القرآن ہیر کے زیر اہتمام ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد افضل رضوی صاحب کے یہ نگرانی میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس آپ کے سامنے ہے. اور آج کی اس عظیم کانفرنس میں خطاب فرمانے کے لیے شہزادہ اہل سنت اور عکس امیر المجاہدین صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد انس رضوی صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لا کر آج کی